دلوں میں تیر گھسائے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ تصویریں جو بنی ہوئی ہوتی ہیں دل میں تیر. حالانکہ تمام تر ٹینشن جب محبت ناکام ہوتی ہے تو دل کے بجائے کس کو ہوتی ہے؟ دماغ کو ہوتی ہے. اب قرآن بھی اسی انداز سے بات کرنا شروع کر دیتا. عرب کہتے ہیں یہ تو بلاغت کی کتاب نہیں ہے, یہ کس انداز میں بات کر رہا ہے. باقی قرآن نے جو دل کی طرف نسبت کی ہے وہ نسبت بھی غلط نہیں ہے, کیونکہ دل کا دماغ سے سب سے زیادہ گہرا رشتہ ہے, اس میں بھی بلاغت چھپی ہوئی ہے. کیونکہ جب آپ دماغ سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا پہلا اثر کہاں پڑتا ہے؟ دل پر. دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی. آپ نے کسی محبوبہ کو پیغام بھیجا کہ میں تم سے دل سے محبت کرتا ہوں, وہ کہیں تم پرلے درجے کے جاہل آدمی ہو, ایک نمبر کے, بولو بھائی جاہل. میں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہے کہ محبت اور نفرت یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ کھوپڑی سے. یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ کھوپڑی سے. یہ دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جاؤ, میں نے تمہارے رشتے کو نامنظور. اب دوبارہ جب آپ نے ٹرائی کیا کہیں اور, تو اب آپ کہہ رہے ہیں میں تم سے دماغ سے محبت کرتا ہوں, برین سے. وہ کہے گی تو پاگل ہے, تجھے محبت کے اظہار کا طریقہ نہیں آتا, پتلی گلی سے نکل. تو بھائی نہ دل سے محبت کا اظہار کا لفظ استعمال کرنا سائنس کے خلاف ہے, سمجھ رہے ہو نا. نہ یہ کہنا, اور یہ دماغ سے محبت کا اظہار کرنا سائنس کے حساب سے تو ٹھیک ہے, لیکن خود دماغ کے حساب سے ٹھیک. دماغ کہتے ہیں یہ سائنسی تھیوری کا موقع نہیں ہے, یہ کھوپڑی استعمال کر تو دل سے ہی محبت کرے گا. دلوں میں تیر گھسائے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ تصویریں جو بنی ہوئی ہوتی ہیں دل میں تیر. حالانکہ تمام تر ٹینشن جب محبت ناکام ہوتی ہے تو دل کے بجائے کس کو ہوتی ہے؟ دماغ کو ہوتی ہے. اب قرآن بھی اسی انداز سے بات کرنا شروع کر دیتا. عرب کہتے ہیں یہ تو بلاغت کی کتاب نہیں ہے, یہ کس انداز میں بات کر رہا ہے. باقی قرآن نے جو دل کی طرف نسبت کی ہے وہ نسبت بھی غلط نہیں ہے, کیونکہ دل کا دماغ سے سب سے زیادہ گہرا رشتہ ہے, اس میں بھی بلاغت چھپی ہوئی ہے. کیونکہ جب آپ دماغ سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا پہلا اثر کہاں پڑتا ہے؟ دل پر. دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اے نبی, جب یہ یہود و نصارہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ بہنا شروع کر دیتی ہیں, حالانکہ آنکھیں کسی کی نہیں بہتی, آنسو بہتے ہیں, آنکھیں اپنی جگہ پہ فٹ ہوتی ہیں. اب اس دور میں کوئی سائنسدان ہوتا جس کو سائنس کا ہیضہ ہو گیا ہوتا, معذرت, سائنسدان ہونا بری چیز نہیں ہے, سائنس کا ہیضہ ہونا کیا ہے کہ جہاں سائنس فٹ نہیں بھی کرنی وہاں کیا کر رہا ہے. وہ ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے گھر میں کھانا پکتا ہے تو گھر والے میرے خلاف ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ ہر وقت غذاؤں کے بارے میں نا گھر والوں نے کہا چنے کی دال پکے گی تو میں کہتا ہوں, وہ حکیم کہتے ہیں میں کہتا ہوں اس کے ساتھ ماش ملا لو, اس سے بیلنس ہو جائے گا. یہ خشک ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے, ذرا تر ہوتی ہے. تو سارا دن وہ کیا کرتے رہتے ہیں غذاؤں میں. بھائی ایک شریف آدمی, سیدھا سادہ, شریف سے مراد سیدھا سادہ آدمی جب گھر جائے گا جو پکا ہوا ہوگا کھا لے گا. وہ یہ تھوڑی دیکھے کہ بھنڈی میں یہ تر ہے, کریلا خشک ہوتا ہے, تو ابھی چونکہ ویسے ہی خشکی بدن میں زیادہ ہے تو کریلا کھانے سے خشکی اور بڑھ جائے گی, تو پھر مجھے بھنڈی کھانی وغیرہ. مجھے نہیں پتا بھنڈی تر ہوتی ہے کیا ہوتی ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. وہ جو پکا ہوگا تمیز سے کھا لے گا, بولے گا کھانے کا مقصد حاصل ہو گیا, طاقت آ گئی, نکل لے گا پتلی گلی سے. ٹھیک ہے نا. حکیم صاحب جب گھر میں جائیں گے تو کیا ہوگا, ایک تو نارمل حکیم ہوتے ہیں وہ بھی گھر جاتے ہیں تمیز سے کھا لیتے ہیں, مگر اگر خدا نخواستہ حکمت کا ہیضہ ہو گیا آپ کو, حکیمی کا کیا ہو گیا, ہیضہ, تو سارا دن بیٹھ کے بیلنس ہی کرتا رہے گا نا.
میں ایک دفعہ مدرسے میں پیاز، کچا پیاز جو ہے نا اس میں دہی ملائی اور کھا رہا تھا، اس لیے کہ پیاز اور دہی کی چٹنی بڑی مزے کی ہوتی ہے. تو حکیم صاحب تھے ہمارے ساتھ، وہ آئے اور کہنے لگے یہ جو پیاز کے ساتھ آپ نے دہی ملایا ہے یہ جوڑ بہترین جوڑ ہے، بالکل صحیح کیا آپ. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ مجھے کہنے لگے پیاز میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور دہی اس کا بیلنس کر دیتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے کہا مجھے نہیں، مجھے تو مزہ آ رہا ہے بھائی کھانے میں. سیدھی سیدھی پیاز دہی کا ملاپ کیا ہے؟ ہٹو بچو ہے، خاندانی ملاپ. ہم جو شربت میں نیمبو ملا کے پیتے ہیں اس لیے تھوڑی کہ وٹامن سی کا تناسب اس میں بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ اس سے آپ کی جو امیون سسٹم ہے، جو ہمارا جو دفاعی نظام ہے، وہ وٹامن سی سے کیا ہوتا ہے؟ بول لو نا، مضبوط ہوتا ہے نا، وہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. اب آپ نے کہ جی نیمبو اس میں ڈالا جائے تو وہ سسٹم ٹائٹ ہو جاتا ہے، اور یہ بھائی ہمیں تو مزہ آتا ہے یار لیمو نچوڑ کے شربت میں پینے سے. وہ آپ کی تحقیق ہوگی وٹامن سی. ہم تو وٹامن سی کو کہاں بھیج چکے ہیں؟ بولو بھائی، بھیج دو اس کو، مزہ آ رہا ہے بھائی. تو اسی طرح بات یہ چل رہی تھی کہ آپ نے کسی محبوبہ سے کہہ دیا کہ میرا دل تم پہ عاشق ہے. وہ میڈیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی، اس نے کہا تم تو بالکل جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو، یہ تو 200 سال پہلے بلکہ 1000 سال پہلے ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے کہ عشق دل سے نہیں بلکہ کہاں ہوتا ہے؟ دماغ سے ہوتا ہے. تو آپ اس سے کہیں گے بھائی تو رہنے ہی دے، تیرے ساتھ گزارا بولو بھائی نہیں ہے. تو قرآن ایک بلاغت کی کتاب ہے. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب رسول پہ جو کلام نازل ہوا یہ دیکھتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنسوؤں سے ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ آنکھیں کسی کی نہیں بہتی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے عربوں کو پڑھ کے سنائی تو کسی عرب نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں نہیں بہتی بلکہ کیا بہتے ہیں؟ آنسو. وہ سمجھتے تھے بھائی ان کا مطلب کیا ہے، مقصد یہ کہ بہت زیادہ روتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. دیکھو ہم عام محاوروں میں کہتے ہیں کہ فلاں کی آنکھیں سو گئی ہیں، کہتے ہیں نا، حالانکہ آنکھ نہیں سوئی ہوتی، سویا کیا ہوتا ہے؟ دماغ. لیکن اس کا اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ آنکھ پر، اور ایسا اثر کہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اثرات تو اور بھی جگہ پہ ظاہر ہوتے ہیں مگر اس کے لیے سائنسی تحقیق کے ہم محتاج ہیں. آنکھ پہ جو اثر ظاہر ہوتا ہے وہ فی البدیہی نظر آتا ہے. تو اسی طرح قرآن دل کی طرف نسبت کرتا ہے، اس لیے کہ دماغ میں جب بھی کوئی چیز داخل ہوتی ہے، محبت یا خوف، اس کا فوری اثر کہاں آتا ہے؟ دل پہ. دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. تو اس لیے ساری دنیا میں جب بھی کسی سے محبت یا خوف کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ سائنسدان اپنی لیبارٹری سے باہر جب اس بات کا تذکرہ کرے گا تو وہ بھی کس کی طرف نسبت کرے گا؟ دل کی طرف. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.